جی جزاک اللہ خیر سہیل بھائی فار ہیونگ می. باقی سہیل بھائی میرا کوشچن ہے کہ جس طرح قبر کے کوئی سوالوں پہ میں نے آپ کی من ربو کا پہ بھی سنی، تو اس کے بعد من دینو کا پہ میں نے کوشچن کیا تھا 2-3 منتھس پہلے، تو مجھے لٹرلی آج موقع ملا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ جو قبر کا تھرڈ کوشچن ہے جس میں من نبیو کا ہے، تو سہیل بھائی اس پہ کافی کنفیوژنز ہے کہ اس پہ سب علماء کی الگ الگ رائے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک کو ایکچوئل میں دکھایا جائے گا یا تصویر دکھائی جائے گی. تو مجھے اس تھرڈ کوشچن کی سائیکالوجی پوچھنی تھی کہ ایکچوئل میں دکھایا جائے گا، اور جس طرح آپ نے بھی من ربوکا میں بتایا تھا کہ اگر تو ہمیں یہ ان تینوں کے جواب پتہ ہوں گے تو پھر تو ایک عیسائی بھی جواب دے دے گا. لیکن کیا ایکچوئل میں وہ تھرڈ کوشچن وہی دے پائیں گے جو ایکچوئل میں بالکل اپنی لائف کو نبی پاک کی سیرت کی سائیکالوجی کے مطابق گزارے تھے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ وہ تھرڈ کوشچن کے بارے میں ایکسپلین کریں. جزاک اللہ. لفیق نبیل، اب میں لاسٹ کوشچن میں تو اتنی تفصیل نہیں بتا سکتا. اس کو ٹیک ایٹ لیسٹ 30 minutes, maybe more. نہیں way more than 30 minutes نا. مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں بس اتنا، کیونکہ سوال تو بہت ضروری ہے. دو چیزیں اس میں غور سے سمجھ لیں، اسپیشلی غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں، جو کہتے ہیں نا کہ قبر کا تو عذاب پروون ہی نہیں ہے. اور بھی ہیں، وحید الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. میرے پاس نا سوالوں کی لسٹ بہت آتی ہے، آرگیومنٹس کی. اور جو بھی آپ سے کہیں نا کہ قبر کا عذاب قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو پکڑیں قرآن پاک سے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بند کر. ایک ایسی صورت ہے جس نے دونوں ڈائمینشنز کھول دی ہمارے سامنے، ورنہ تو اصطلاح لگے رہتے ہیں غامدی صاحب آپ کہ عربی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو توفی کا مطلب یہ ہوتا ہے مر جانا. یہاں پہ آپ نے اچانک موت کا مطلب نہیں لیا عیسیٰ اپنے مریم کے. تو لترونها عین الیقین کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ عین الیقین کا آپ نے کون سا مطلب لیا ہے عربی میں؟ عین الیقین کا مطلب ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں قبر میں جب تمہیں میں عین الیقین دوں گا آنکھوں سے، تو تب آپ کو قبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا عین الیقین سے؟ یا ادھر عربی میں وہ مطلب نہیں ہوتا جو کہ عمومی عربی میں ہوتا ہے؟ سوچیں ذرا. تو قبر کے اندر یہ دوسری ڈائمینشن کیا کھلتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی اسلام نے عمر الخطاب سے کہا کہ او عمر الخطاب، کیا تو سوچ سکتا ہے لائٹننگ کی طرح، راج کی طرح روشن اور اس چمکتی ہوئی اور گرجتی ہوئی آواز میں، اسی طرح بجلی کی گرج کی طرح آواز میں دو فرشتے آگے کہیں گے کہ اے عمر من ربک، من ربک. عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے کہا جیسے کہ عمر تو ابھی ہوش میں ہے. لا ترونها عین الیقین. آپ میرے ساتھ انمیوٹ ہیں نبیل؟ جی سہیل بھائی. سورہ تکاثر یاد ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں پہ زرتم المقابر کے اندر نا گیم ڈال سکتا ہے یہ 2 نمبر مترجم کہ نہیں اس کا مطلب تو محاورے میں زرتم المقابر. اچھا عین الیقین آ رہا ہے نیچے، فکر نہیں کرو. اور سہیل بھائی اس حد تک وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو ڈائریکٹ تھرڈ کوشچن میں دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے. آتا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں، آپ کا سوال چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. میں بتاتا ہوں نبی اسلام کو کیسے دکھایا جائے گا، فکر نہ کریں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. ابھی بھی گیم میں ڈال سکتے تھے، ابھی بھی ڈال سکتے تھے، جب تک اللہ نے کہہ دینا کہ یار مجھے پتا ہے تمہارے کیا ذہنوں میں فطور آئیں گے. اب تمہیں دکھاتا ہوں اگلی ڈائمینشن، لیٹرلی اگلی ڈائمینشن دکھاتا ہوں. اور جو کہتا ہے نا قرآن سے پورٹل نکالو، ابھی دکھاتا ہوں، فکر نہیں کرو. اللہ نے کہا ہے قبر کی مٹی میں لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ کہ تیری آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلے گی، یہ والی آنکھ کھلے گی اور تو آنکھ سے دیکھے گا، اور وہ تجھے آنکھ سے دیکھے گا اور تو تجھ سے وہ پوچھے گا من ربک. غور سے سمجھیں، عین الیقین. اس دن پتہ چلے گا تمہیں جس دن قبروں میں جاؤ گے. اور یہ کہنا اس دن وہ ہے ڈے آف ججمنٹ. اچھا ڈے آف ججمنٹ والے دن مریں گے ان کو قبروں کی یاد آئے گی، قبروں کے اندر ان کو ڈالا جائے گا جو قیامت والے دن مریں گے.
جی جو بھی قبر میں جا رہا ہے اس کے لیے آیت آ رہی. سو انڈرسٹینڈ من ربو کا من نبیو کا اور ماں دینو کا. نا من تو نہیں ہوگا نا, بندہ نہیں ہے, دینو ماں دینو کا, کہ اب تو بتا کیا کرتا رہا ہے تو. ماں دینو کا کیا انتظام کیے تو نے زندگی کے. یہ ہے وہ اصلی سوال, زندگی کا انتظام بتا بھائی. واٹ ڈیڈ یو ڈو. ہم نے پتا کیا ماں دینو کا, میرا دین اسلام ہے. اور جب من ربو کا اور ماں دینو کا من نبیو کا پوچھ لیا تو خود ہی پتہ چل گیا. جس کو ہم اسلام کہتے ہیں نا وہ تو اسلام یہاں پہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے. محمد عبدہ و رسولہ پورا کر دیا ہم نے. یہ پہلے اور تیسرے سوال میں تو کلمہ پورا ہو گیا ہمارا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. من ربو کا من نبیو کا. تو بیچ میں اسلام کس لیے پوچھ رہے ہیں فرشتہ. اسلام تو پہلے اور تیسرے سوال میں پوچھ لیا اس نے, جو کلمہ سنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں نا فرشتوں کو. کامن سینس کے بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس نے کام پوچھنا آپ کا, کیا کیا تو نے ماں دینو کا بھائی, کیا وٹ ور یو ڈوئنگ آل یور لائف. اب آپ کا سوال یہ نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں پہ دین کو اللہ نے بتایا نا کہ کیسے ہے دین, وہ والا دین پوچھا جا رہا ہے ادھر. وہ پاکستانی مسجد والا دین نہیں کہ آپ کا دین کیا ہے, اسلام. سوچیں ذرا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, کیونکہ یہ چیز ذرا لمبی ہے ماں دینو کا کی. لیٹس ٹاک اباؤٹ من نبیو کا. کون ہے تیرا نبی. تو آپ جیسے ہی عین الیقین کرتے ہیں نا تو وہ فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں. کیسے فرشتے نظر آتے ہیں, یہاں پہ کیوں نظر آ رہے, وہاں پہ نظر آتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں, یہ کسی اور ڈائمینشن میں کام ہو رہا ہے. اس ڈائمینشن میں آپ کو وہ تمام تر معاملات نظر آ رہے ہیں جو اس ڈائمینشن میں نظر نہیں آتے. وہ تمام تر حقیقتیں کھل رہی ہیں آپ کے سامنے. سورہ تکاثر بتا رہی ہے کہ من نبیوں کا کیسے دیکھنا آپ نے. ابھی کیوں نہیں نظر آ رہے, یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے نا, کیوں نہیں نظر آ رہے, اس وقت کیسے نظر آئیں گے. یہاں پہ عین الیقین کیوں نہیں آ رہا مجھے, ادھر عین الیقین آئے گا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو نبی علیہ السلام بھی نظر آئیں گے. غور سے سمجھیں اس بات کو. وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ تمام ستون نظر آئیں گے, وہ پہاڑ, وہ تمام بروج نظر آئیں گے, وہ آراف نظر آئیں گی. جب قبر میں انٹر ہوں گے سب نظر آئے گا. اب قبر میں کیا پتا آپ کو اور بھی کچھ نظر آ رہا ہو کہ کہاں جانا ہے آپ نے. اس سے پہلے نبی السلام نے کہا یہ گڑھا ہے دوزخ کا جو دوزخی ہوگا, یہ باغ ہے جنت کا جو جنتی ہوگا. نظر آ رہا ہے اس کو, جا نہیں سک رہا کہ ویٹ کرو ابھی تمہارے صدقہ جاریہ گناہ جاریہ چل رہے ہیں, بیٹھ ابھی ادھر, ابھی تجھے حوالات میں ڈال رہے ہیں, ابھی تیرا جیل کا انتظام ہونا ہے ابھی, یا تجھے ابھی مہمان خانے میں رکھنا ہے, ابھی تیری دعوت کھلنی ہے انشاءاللہ. یہ دو ہی ہے نا, حوالات میں رکھا ہوا ہے, جیل کا ابھی سینکشن آنا ابھی تیرے حساب کتاب چل رہا ہے. ابھی تیرے پڑھ پوتوں نے پتہ نہیں کون سے ثواب کرے, تو نے سکھائی نماز. ابھی تیرے سکڑ ککڑ پوتوں نے کون سے گناہ کرے, دونوں ہے نا. تو یا تو اب حوالات میں جیل جانے کا ویٹ میں, یا پھر آپ مہمان خانے میں جو کہ پوری دعوت آپ کی انشاءاللہ کھلنی ہے. تو یہ ہے قبر کا انتظام. اب من نبیوں کا, نبی اسلام کو تصویر دکھائیں گے فرشتوں, مطلب تصویر تو اس دنیا کی ایک بے بسی لاچاری ہے ہماری. فرشتے تصویر لے کے آئیں گے, نعوذ باللہ. ادھر تو ساری حقیقتیں ایسے نظر آئیں آپ کو, تو نبی اسلام ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. لوگوں کے اس دنیا میں خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہوئی اور ایسے ہی لگا, خوشبو تک دنیا میں لے کے آئے. آنکھوں کھلی تو خوشبو تک ہاتھوں میں تھی. خالی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آنکھ کھلی ہے, ہاتھوں میں وہ خوشبو تھی نبی اسلام کو ہاتھ مبارک پکڑنے کی. جسم دنیا میں ہی بستر میں ہی لیٹا ہوا ہے, روح پرواز کر کے زیارت کر کے واپس آئے. اس لیول, یہ ڈائمینشن ہوتی ہے. سورہ زمر پڑھے آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے روح ٹرانسفر ہوتی ہے جب انسان نیند میں جاتا ہے. ادھر ڈائمینشن نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں کو, ان کو قبر کی ڈائمینشن سمجھ آئے گی. اللہ نے کہا تھا نا فکر نہ کر, تجھے اسی آنکھ سے دکھاؤں گا. اور یہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھ سے, اللہ کی قسم دکھائیں گے. اللہ نے سورۃ تکاثر میں کہہ دیے, بٹھا لیں ان سب کو,
جو 2 نمبری ڈال رہے ہیں, کنفیوژن ڈال رہے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکسٹرا سیکھ تیار ہو رہی ہے ان کے لیے جو کہہ رہے نہیں ہے. کیونکہ لوگ بچوں کو کنفیوز کر رہے ہو. آگے کم چھٹیاں مل رہی ہیں اسلام میں ان کو کہ نظام بھی نہیں ہے. مین کھلی چھٹی بھی دے دی ہے کہ نظام شظام کچھ نہیں ہوتا. ادھر قبر کا نظام بھی وہ عذاب بھی نکال دیا. بس ساری چھٹیاں اسلام میں ڈال دی ہے تم نے. کوئی پاکستان میں بھی چھٹی دے دو, صرف اسلام میں چھٹیاں دیتے رہتے ہو. تو ساحل بھائی ون مور تھنگ لاسٹ, کہ مطلب کہ نبی پاک کی پہچان کیا صرف انہی کو ہو سکے گی جن کی لائف کی سائیکالوجی پراپر نبی پاک کی سیرہ پہ گزری ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ کیا کیا رحم اللہ کے ہاں ہوئے کہ جن لوگوں کو بھی نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے نا, یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ان کو دیکھ کے پہچان ہو گئی ہے. دل میں نور تھا تبھی تو زیارت ہوئی. کام کرتوت سب کے ایک جیسے نہیں تھے. شرابیوں کو بھی ہوئی ہے, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں. زانیوں کو بھی ہوئی ہے, میں جانتا ہوں. مگر ان سب کی قدر مشترک کیا تھی؟ دل میں نور تھا, نرم دل تھے اور روتے تھے اکیلے میں کہ کچھ کر جائے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا, میں آپ کو خالی دنیا میں اس انڈیکیٹر کے تھرو بتا سکتا ہوں نا. مرنے کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کی پہچان کروائی جائے گی, وہ میرا اپنا ماننا, یہ میری رائے ہے کہ جو سنت کے اوپر زندہ کر, کوئی ایک سنت بھی زندہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ میرے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اور جو زیادہ سنتیں زندہ کر رہا ہے, جو بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی تو کیا ہی بات ہے. کیا مجھے اس پہ کیا شک شبہ کرنا. جو ایک بھی سنت زندہ کرتا ہے نا, یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی ایک بھی سنت زندہ کر دی, خوشخبری سنا دوں, تو ہم جس سے کیا پتا یہ ٹریک ہو. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کے اوپر بھی وہ پوری طریقے سے پراپاگینڈا کرتا ہے کہ بھائی میں نے پہچانی ہے آگے اس کے اوپر کام کروانا. کیا پتا, مجھے نہیں پتا, مگر لگتا ایسے ہی ہے. یہ کوئی کہہ دینا کہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ جو اسلام کا یہ والا رکن پورا کرے گا, ادھر من نبیوں کا پہ نبی اسلام نظر آئیں گے تو پہچان لے گا. That's his opinion. There is no rule for it. The rule is very simple کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لگتا ہے ایسے کہ کافی سارے لوگوں میں سے دنیا دکھائی جائے, اور کیا پتا انبیاء دکھائے جائے, کیا پتا ہر جھوٹا نبی بھی دکھایا جائے, جھوٹا نبی بھی, کہ یا پھر کچھ چھوٹے چھوٹے طاغوت دکھائے جائے کہ من نبیوں کا میں تو دیکھ تو کس کو فالو کرتا ہے. لگتا تو ایسی ہے نا کہ تو جس چیز کو فالو کرتا ہے وہی ہے تیرا نبی نا. اس میں سے ہم دیکھیں کہ بھائی میں نے کون سی سنت نبھائی اپنے نبی. جس طریقے سے نبی اسلام کو فالو کرنے کا حق ہے ایز اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طریقے سے ہم کافی چیزوں میں فالو کرتے ہیں نا, نظر آئے, اور اسی مینیفیسٹیشن اسی طرح سے نظر مینیفیسٹیشن ہوگی جیسے کوئی انسان ہے اور فرشتے سمپل سا سوال کرے, یار یہ تیرے بت رہے سارے, ان کو تو فالو کرتا رہا, یہ تیری شخصیت ہے جن کو تو بابوں کو تو نبیوں کے درجے پہ رکھتا رہا, یہ لے اب بتا ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. نام تو لیتا ہے نا, کیا پتا یہ وی ڈو ناٹ نو دیٹ, بٹ اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ ہمارے جو حقوق نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر ہے نا, جو ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں کہ ان کو کیسے فالو کیا جائے, اتباع کیسے کی جائے, وہ تو ہم کسی اور ان شخصیتوں کو دے بیٹھتے. تو مجھے نہیں پتا, لگتا ہے ایسے, اللہ نہ کرے کہ اتنی سختی آ جائے, بٹ دیر از نو رول فار اٹ نا. کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے سوائے سیرا کے تھرو سمجھا جائے سنت کیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اور سننا ہی نا ہمارے پاس, اور کیا ہے. تو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ سنت کے تھرو ہمیں وہ پہچان آ جائے گی کہ اپنے نبی کو پہچان سکیں ہم کہ ہاں من نبیوں کا ہمیں یہ ہے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. So let's just jump into the conclusion now. I hope we understand what is the topic of today's session. What was the psychology of the masjid? Psychology of the masjid کیا ہے, کیا ہونی چاہیے. جمعے کے خطبے آپ جائیں اٹینڈ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سائیکالوجی کیا بنائی جا رہی ہے. دیکھ لیں آپ, میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں یوتھ مسجدوں میں جاتا, جمعے کے خطبہ جمعرات کی تیاری کیوں نہیں کرواتا, نہیں ہو رہے. جمعے کے ٹائم, جمعے کی اذان کے وقت کیوں یوتھ بھاگ کے جاتا ہے,
زیادہ تر تو یوتھ ہی ہے نا مسجد میں، جا کے دیکھیں لڑکے زیادہ ہیں بابے کم ہیں. تو وہ کیوں نہیں جاتے مسجد میں؟ ایسا کیا بات کر رہا ہے مولوی کہ لڑکا مسجد سے الرجک ہو گیا ہوا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اتنا کس کا قصور ہے؟ میں روز ایک سرمن دے رہا ہوں، لوگ نہیں آ رہے تو میرا قصور ہے نا. میرے سرمن میں وہ طاقت ختم ہوئی ہوئی ہے، میں ارریلیونٹ ہو گیا ہوں، یا کوئی اور غلطی ایسی کر رہا ہوں کہ جس میں کمیونیکیشن ایرر آ رہا ہے، یا ان لاجیکل ہو گیا ہوں، کچھ تو کر رہا ہوں میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ لاجیکل بہت ہے سر، فکر نہ کریں، مگر جن مسائل پہ اور جن معاملات پہ آپ لاجیکل ہے، ان معاملات کے اوپر کوئی اٹریکشن نہیں ہے یوتھ کو. آپ ارریلیونٹ ہیں. یو نیڈ ٹو بی ریلیونٹ، یو نیڈ ٹو کریٹ دیٹ ریلیونس فرام ہو ایور یو ٹاکنگ ٹو، جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں. اور اس کا اصل میں گلوبل مسئلہ کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا وہ نیٹ فلکس میں کس بات سے فیسینیٹ ہوا ہے، آپ کس لیے مسجد کے ممبر میں بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کا مقابلہ ڈائریکٹلی ان فیسینیشن اور کیریکٹر آرکیٹائپ کے ساتھ ہے کہ جن کو ابھی مسجد سے آنے سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا اور جلدی میں ہے کہ بھاگے آپ سے اور جا کے واپس ان کے پاس جائے. ایسی کیا طاقت ہے ان چیزوں کے پاس جو آپ کے پاس نہیں؟ کن مسائل کو وہ حل کر کے دے رہے ہیں؟ اس کے لیے سارے کے سارے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے. پیپل وانٹ ٹو بی فیسینیٹڈ، یہ فطرہ ہے ہماری. مسجد میں 52 خطبے ہر سال ہو رہے ہیں، ایک خطبہ بھی یوتھ اٹینڈ نہیں کر رہا. ویٹ کر رہا ہے کہ آپ کب خطبہ بند کریں، اذان شروع کریں تو آپ مسجد کی طرف رخ کریں. سارے کے سارے شیطان کے بچے ہیں، سارے 2 نمبر سازشی یہودی سازش کے اندر آئے ہوئے ہیں. سوچیں یہ مسلمانوں کے بچے آپ کے پاس آنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ کسی کی چال ہے کیا؟ کوئی بندہ ان کو ٹرین کر رہا ہے مسجد نہ جائے؟ کون ہے وہ آپ کے ہی خلاف کیوں ٹرین کر رہا ہے؟ خالی اپنی غلطی کب ماننا شروع کریں گے آپ؟ ایک ہی بہانہ ہے 15,000 روپے مہینے پہ آپ خطبہ دے کے دکھائیں، اور مفت میں خطبہ دیتے تھے وہ صحابہ کرام. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت کے مولوی کہ 15,000 روپے میں یہی بندہ ملتا ہے؟ صحابہ مفت میں خطبہ، پیسے دے کے بھی خطبہ دیتے تھے وہ. یہ کون سا بہانہ ہے کہ 15,000 روپے میں 2 نمبر ملتا ہے ہمیں؟ اور اگر 15,000 کا 2 نمبر ہی رکھنا تو مسجدوں میں کیوں گھسایا؟ اس کو اسکولوں میں گھساتے نا، اس کو فیکٹریوں میں گھساتے نا، اس کو مسجد میں کیوں گھسا رہے ہیں ہم؟ اگر اتنا ہی 2 نمبر ہے 15,000 روپے والا، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو 1 نمبر لوگ آنا شروع کر دیں. لعنت ہے ایسے 1 نمبروں پہ جو پیسے زیادہ ہونے پہ آتے ہیں اللہ کے نام پہ. کب سمجھیں گے ہمیں کہ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری سائیکولوجیکل مسٹیک ہے، ہم بونے ہیں نفسیاتی طور پہ. سپیریئر سائیکالوجی کا بندہ مہنگا نہیں ہوتا، پرورش ٹھیک ہوئی ہوتی ہے اس کی. بس پیسے لے رہا ہوں میں اس سیشن کے، یا جتنے بھی سیشن اس وقت یوٹیوب پہ چل رہے ہیں پیسے دیتے ہیں آپ اس بات کے. 15,000 روپے پہ تو یہی والا مولوی ملے گا. سیریسلی صرف یہ آرگیومنٹ ہے آپ کے پاس؟ 8 سال لگائے ہوئے، اس نے بھی عالم کا کورس کیا ہوا، اس نے بھی 8 نہیں درس نظامی کر کے آیا ہوا ہے. 15,000 روپے میں تو یہی ملے گا؟ شاباش، شرم آنی چاہیے ہمیں. اسی لیے مسلمانوں کے بچے بچیاں مسجد نہیں جاتے، کیونکہ آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مولوی 2 نمبر ہے، آپ کا آرگیومنٹ 2 نمبر ہے، اس لیے ان کو اجازتیں ملی ہوئی ایسے بونوں کو ممبروں میں بیٹھنے کی. ساحل ادیم ہر مولوی کو 2 نمبر کہہ رہا ہے؟ جی نہیں، آپ کے مولوی کو 2 نمبر کہہ رہا ہوں میں کسی عالم کو 2 نمبر نہیں کہتا ہوں. یہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت، یہ جو لوگوں کو مسجد سے بھگا رہا ہے، اس کو 2 نمبر کہہ رہا ہوں میں. نہ میں نے اہل حدیث کے علماء کو 2 نمبر کہا ہے، نہ بریلویوں کو، نہ میں نے دیوبندیوں کو، نہ میں نے شیعوں کو، نہ سنیوں کو. آپ بتائیں، کہہ کے دکھائیں کسی شیعہ اسکالر کا نام لے کے دکھائیں، وہ بڑے ڈاکٹر بننے پھر رہے ہیں. کہہ کے دکھائیں احمد رضا بریلوی کے آگے رحم اللہ لگا کے دکھائیں. وہ نہیں ہے ڈاکٹر، انہوں نے نہیں عمریں دی. سو یہ جو مسجد کا بندہ ہے نا اس وقت، یہ اس طرح کی سائیکالوجی دے رہا ہے. سٹارٹ ہوتا ہے سرمن، کسی بھی مسجد میں جائیں نا، 10 میں سے 6 7 8، کم بتا رہا ہوں، 10 میں سے 10 اس لیے نہیں بولا، چلیں 6 7 8، مسجد کا خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے بریلوی کیوں مشرک ہیں؟ کیوں سفید کلا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ اس لیے ہاں بریلوی مشرک ہیں. یہ مسئلہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے. نیٹ فلکس اس لیے چھوڑ کے آیا ہوں کہ بریلوی مشرک ہے، سیکھوں آ کے.
اس لیے آیا ہوں میں دفتر سے جمعہ پڑھنے. بریلی مشرک کیوں ہیں؟ ساتھ والی مسجد میں جاؤ, اشرف علی تھانوی نے کیا کتاب میں لکھا ہے, اشرف علی رسول اللہ. یہ میں اس لیے نیٹ فلکس چھوڑ کے آیا ہوں, فزکس چھوڑ کے آیا ہوں, کیمسٹری چھوڑ کے آیا ہوں, بزنس چھوڑ کے آیا ہوں. کیا اشرف علی رسول اللہ 1932 میں لکھ دیا انہوں نے, ابھی بھی چاٹ رہے اس بات کو. انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. نہیں, بس ہم نے گرین پگڑی پہنی, اس لیے ہم آپ سفید پگڑی کے خلاف. میرا جو لوکل مسجد ہے نا اسلام آباد میں, جو لوکل جس میں میں خود بات سننے جاتا ہوں, اس نے قسم اٹھائی ہے ممبر پہ بیٹھ کے, مجھے یہ پرچی آئی ہے کہ شیعوں کے خلاف نہیں بات کرنی, ہر جمعے کو شیعوں کے خلاف ہی بات کریں. مجھے یہ پرچی آئی ہے کہ مولوی صاحب آپ مسجد میں آپ نے شیعوں کے خلاف بات کی, اس کو اٹھا لیں, اب تو میں شیعوں کے خلاف ہی بات کروں گا. اچھا اب آپ کریں گے, پہلے نہیں کرتے تھے. 35 خطبے تو میں سن چکا ہوں. آپ تو سٹارٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ شیعہ مشرک کیوں ہیں, کافر کیوں ہیں. اس لیے آتا ہوں میں مسجد کہ شیعہ کافر کیوں ہیں سیکھ کے جاؤں. یہ میرا لائف میں مسئلہ, میرا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کافر کیوں ہیں, یہ سنی کافر کیوں, یہ مسئلہ ہے میری لائف میں. پاکستان کے گھروں میں یہ مسئلہ ہوا ہے, لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, ایک سوال ہی پوچھتا, فیملی کہیں شیعہ تو نہیں ہے, کہیں سنی تو نہیں ہے. ریلی یہ پاکستان کے لڑکی لڑکے کی شادی کا پہلا سوال, مولوی صاحب کا گفٹ. یہ ابھی یوتھ نے بھی پیدا ہونا ہے, ابھی شادی ہو رہی ہے, یوتھ نے بھی پیدا ہونا ہے. اس سے پہلے کیا کوالیفیکیشن ہو رہی ہے, لڑکی کے گھر والوں میں شیعہ تو نہیں ہے, یا سنی تو نہیں ہے. کیوں؟ مسجدوں میں خطبہ یہ چل رہا ہے کہ دیوبندی کافر ہے تو شیعہ کافر ہے تو بریلوی کافر ہے. اس لیے شادیوں میں نان مولوی لبرل بھی یہی سوال کرتے ہیں, وہ شیعہ تو نہیں ہے, وہ سنی تو نہیں ہے. اصلی سوال کوئی پوچھ نہیں رہا, اور 2 نمبر لڑکا 2 نمبر لڑکی کی شادی کر کے 2 نمبر بچے پیدا کر رہا ہے. کیوں؟ آپ نے 1 نمبر سوال کیے ہی نہیں تھے مسجدوں میں. بس لڑکا شیعہ نہیں نکلا, کامیاب ہوگی لائف. لڑکی شیعہ نہیں نکلی, کامیاب ہوگی لائف. یہ کامیابی کا کیا کامیابی ملی ہمیں کہ میری بیوی جو ہے نا وہ سنی نکل آئی ہے, میرا جو ہے نا بیوی شیعہ نکل آئی. یہ میری کامیابی کا راز ہے. یہ ہے من ربو کا آنسر. شاباش. کیا ہے, کیا بات ہے, مدینو کا کیا بات ہے. دس از واٹ دا سائیکالوجی آف the current masjid is coming. We need to change that. We need to own our masjid. جب تک یوتھ مسجدوں میں انٹر نہیں ہوگا, ریگولر میٹنگز کے لیے بھی, آپس میں گیدرنگ کرنے کے لیے, چائے پینے کے لیے بھی, چائے کے ریسٹورینٹ چھوڑ کے مسجدوں میں جانا شروع کریں. خدا کا واسطہ ہے یوتھ, اسٹارٹ سٹنگ ان دا مسجد. چائے کتنی دیر چائے پیتے ہیں آپ, اتنی دیر, آدھی دیر بھی چائے کے کپ لے کے مسجدوں میں بیٹھ کے گپے مارے آپ. کس نے روکا آپ کو, کون روک سکتا ہے. مسجدیں آباد کرنا شروع کریں تاکہ یہ سارا 2 نمبر بال نکلے ادھر سے, اور آپ لوگ پکڑیں, مسجدیں پکڑیں اپنی. ٹیک بیک یور تھرون. The real Quran and the real concept should come into the real problem. نہیں سوال جواب نہیں آتا, کوئی بات نہیں, سوال آتا ہے, سوال شروع کر دیں ممبر سے. These are the real questions. Top 100 questions of the current Muslim youth یہ ہے اس وقت. پبلش کریں ہر مسجد سے. Top 100 questions. Global problems of the Muslims کیا ہے. تھوڑے humans آئیں گے, نیکسٹ لیول ہے. 100 پرابلمس کیا ہیں جو سروے لینا شروع کریں, مسجدوں میں کھڑے ہو کے بیان کریں شروع, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, دیوبندی بریل. یہ لڑکے لڑکیوں کا کام ہے. 100 پرابلمس آف دا مسلم یوتھ کیا ہے اس وقت, یہ مسجدوں کے دیواروں میں پیسٹ کریں جا کے. خود ہی امپروومنٹ آئے گی کلے کے ممبر میں بیٹھے ہوئے کلہ خاں میں کہ اچھا یہ والے سوال ہے اس وقت لوگوں کے, میں ان کے جواب, وہ ہوم ورک کر کے لے آئے گا, دے دے گا آپ کو آنسر. آپ نے خود مسجدیں امپروو کرنی ہے. جس نے مسجد امپروو نہیں کی اس نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. آپ چھوڑے یونیورسٹیز کو امپروو کرنے میں, کر رہے نا, نہیں ہو رہی, کیوں مونگی, انہوں نے سجدے کیے ہیں انگلینڈ میں. آپ مسجدیں امپروو کرنا شروع کریں, مسجد کو ایجوکیشن سینٹر بنا دیں. خدا, ایجوکیشن کا مطلب ہی نہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی ڈسکشن کریں, ایجوکیٹ کریں ایک دوسرے کو. ہائیڈ پارک کیا نا, انگلش مسلمز نے کیا نا ہائیڈ پارک. ہماری مسجد نے ہائیڈ پارک کیوں نہیں ہے؟ آپ نے بزنس کی باتیں بھی کرنی ہے نا, مسجد میں کریں تو حلال ہو جائے گا. سود کے کام نہیں کر سکیں گے, 2 نمبریاں رشوتوں کی باتیں مسجدوں میں نہیں کر سکیں گے. مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بابوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مسجدیں ویران ہو جائیں. تالے لگا لگا کے بند کیے, توڑیں تالوں کو, مسجدوں میں بیٹھنا شروع کریں. ماریں کھائیں گے نا زیادہ سے زیادہ, کیا ہوگا, اللہ کی قسم کسی کی جرت نہیں ہوگی. اتنے کمزور لاغر بابے, انہوں نے مارنا ہوتا تو انڈیا کو یا امریکہ کو مارتے, انہوں نے کسی کو نہیں مارنا. آپ کو تو کبھی بھی نہیں مار دیں گے.
آپ محلے کی مسجد ہے, آپ محلہ مسجد میں کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ ٹاک ٹو ایچ ادر, نو ایچ ادرز پرابلمس, کم آؤٹ وتھ. آج کا دن بھی کوئی سوال کا جواب نہیں ملا, کوئی بات نہیں, سکسیسفل ڈے, کوئی سوال کا جواب نہیں ملا. میں سوال کیا, یس, مسلمس as soon as they enter the masjid we'll take over the world. 2 step, مسجدوں کو آباد کر دیں, دنیا ہماری ہم پکڑ لیں گے. ہم نے مسجدیں ویران کی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نوست نہیں ہے, کوئی سپرسٹیشس بات نہیں کر رہا ہوں میں, کوئی جادو یا کتابی یا کوئی وش لسٹ نہیں بتا رہا ہوں, ٹیکنیک بتا رہا ہوں. دنیا کو انٹیمیڈیٹ کرنا ہے, اپنی مسجدیں آباد کر دیں بس. That's all you have to do. Go sit. سونا بھی ہے آپ نے, کس دن سونا بھی ہے, چلے وہیں پہ سو جانا. سامنے تو گھر ہے آپ کا, امی بھی پریشان نہیں ہوں گے, ابھی بھی پریشان نہیں ہوں گے, مسجد میں ہی سوتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ, یو ول نیڈ دا بکس. خود ہی آئیں گی کتابیں, کیونکہ اگلے نے سوال پوچھ لیا ہوا ہے. آپ پھر کتابیں خرید کے لائیں گے, کہیں سے لائیں گے, اس کو جواب دے رہے ہوں گے. یہ ہے صحابہ کا دور, یہ کیا صحابہ نے بس. علم کو مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کو تقسیم کیا انہوں نے. ہم نے یہ کام چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھ گیا ہوں. میں پاکستانی انڈین یوتھ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ لوگ شروع کریں, ٹیک دا پریسیڈنس. نہیں تو امریکن, کینیڈین اور انگلینڈ کے یوتھ کو, آسٹریلیا کے یوتھ کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑے گا. ادھر وہ والی اسکالرشپ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, تو پکڑ لیں. کوئی اگر آپ کو اٹھائے, لڑ پڑیں کہ مسجد سے نہیں نکالیں گے آپ اپنے. یہ ہے آپ کا جہاد. مسجدوں میں جائیں, مسجدیں آباد کریں. No one is going to bully you out of your own center. یہ آپ کا گھر ہے. This is the house of the youth. So, only one thing that you have to do. Take your friends, keep sitting. اور اگر کوئی انکل بابا موٹا توند والا آئے نا, وہ بیٹا ادھر کیا پڑھے بیٹھے, نماز کا وقت ختم ہو گیا, وہی کرے اس کے ساتھ جو بنتا ہے پھر سلوک, کہ مسجد سے نکال رہا ہمیں تو, کدھر جائیں, کھوکھے میں بیٹھ کے سگریٹ پیے بیٹھ کے. اگر کوئی انکل آئے نا تو وہ یہی کہنا چاہ رہا ہوگا, یہ اوقاف کا محکمہ ہے, یہاں پہ مسلمان الاؤ نہیں ہے. ایسے بابوں کو ٹھیک کریں آپ بیٹھ کے, انہوں نے اسلام کو تباہ کیا. یہ آپ کا جہاد ہے, اور کوئی نہیں آئے گا, فکر نہیں کریں. تھوڑا سا شعور والا ہوگا اور بلائے گا, کہے گا اور بلاؤ, مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. ان کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے, وہ بھی ترس رہے ہیں کہ ہماری کوئی آڈینس فین کلب بنے. خیر ہے, ان کو بھی کسی طریقے سے بلائیں آپ. کوئی پیسے مانگ رہا ہوں آپ سے, وقت مانگ رہا ہوں, نہیں, وقت بھی نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے. وہی کھوکھوں میں بیٹھنا ہے, آپ نے ریسٹورینٹ میں بیٹھنا ہے, آپ مسجدوں میں بیٹھنا شروع کر دیں. آپ نے اونچی آواز میں بات کرنی ہے, کریں آپ بے شک. پہلے سٹیپ میں یہ بھی کر لیں. کوئی انکل آئے نا, مسجد کے آداب ہوتے ہیں یار, ٹھیک ہے, انکل سے کہنا انکل ابھی عادت نہیں, ہم گھروں میں کھوکھوں پہ اس لیے جاتے, تو کر لینے دیں بات. آپ بات سنیں, خالی سر نہ سنیں. بات اگر کام کی لگ رہی ہے تو ہمیں اس کا جواب دے دیں, نہیں لگ رہی تو ہمیں بتائیں, ہم کہیں اور چل کے سوال کا جواب لے آتے. تو پھر وہ جواب لے کے آئے گا. اور مسجد میں آپ نے مولوی صاحب سے ملنے نہیں جانا, اپنے ایک دوسرے کے دوستوں سے ملنے جائیں آپ. اوکے, اور مولوی صاحب کو بتائیں کہ سر یہاں پہ ہم نے گیدرنگ کرنی ہے, یہ محلے کو سیوک سینٹر ہے ہمارے محلے کا, یہاں پہ ہم بیٹھیں گے تو اور لوگ آئیں گے, اور لوگ آئیں گے تو نماز کی عادت پڑے گی, نماز کی عادت پڑے گی تو بانڈنگ کریٹ ہوگی. پھر دیکھے کوئی دنیا میں کچھ کہہ کے دکھائے. تو میک شیور اتنا آسان ہے آپس میں مسلم امہ کو کنیکٹ کرنا. اوکے, بس یہ ایک سٹیپ شروع کرے یہ والا یوتھ, انشاءاللہ. سارے سیشن مسجد میں کیا کریں, ساری باتیں گپیں مسجد میں مارا کریں. اوکے, اور بڑے مسائل کے اوپر آئے, مسجد کے اندر ڈسکس کریں, اور پھر دیکھیں دنیا کیسے ٹیک اوور ہوتی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ اصلی سوالوں کی ڈسکشن شروع کر دیں. شروع میں بے شک نہ کریں, خود ہی آ جائے گی ڈسکشن. تو اصلی باتیں ہی کرتے نا, خود ہی آئے گی. مسجد کا اپنی برکت ہوتی ہے, آپ سے وہ لیفٹ رائٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ یو ول اسٹک ٹو دا فوکسڈ کانورسیشن.